محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملے، چین اور سکون کے ساتھ، اطمینان اور راحت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ تو لمبی زندگی کی امید، زیادہ جینے کی خواہش اکثر انسانوں میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صرف زیادہ جینے کی امید ہی نہیں، ایک اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب مال عطا فرمائیں، خوب مالدار ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ اس کو حب مال کہتے ہیں، مال کی محبت۔ اور ایک تیسری چیز اور تیسری خواہش ہوتی ہے جس کو حب جاہ کہتے ہیں، منصب کی چاہت، عہدے کی خواہش، اور اپنے نام اور شہرت کی خواہش۔ تو یہ تین طرح کی خواہشیں اور تین طرح کی لالچ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طریقے کو استعمال کرتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی کوئی تمیز کیے بغیر کسی طریقے سے بھی مال آتا رہے اس کی وہ فکر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حب جاہ اور منصب کی چاہت، عہدے کی لالچ میں بھی آدمی ہر طرح کا کام کر گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے، آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا، دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں بھی آدمی کو مل جائیں، ایک نہ ایک دن سب کے سب اس کے پاس سے ختم ہونے والی ہیں۔ وہ سب نعمتوں کو یہاں سے چھوڑ کر جانے والا ہے، اور مال ہو تو مال بھی اس کے پاس اس کے ساتھ نہیں آئے گا، عہدہ اور منصب ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ مال بھی یہیں چھوٹ جائے گا، جائیدادیں بھی یہیں چھوٹ جائیں گی، اور عہدہ اور منصب بھی یہیں چھوٹ جائے گا۔ آدمی جائے گا تو تنے تنہا اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا۔ تو انسان ان خواہشوں کی وجہ سے اور ان چاہتوں کی وجہ سے دنیا میں لگ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، ہر آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर आदमी को ये देखते रहना चाहिए कि उसने कल आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है, क्या तैयारी की है। तो आखिरत की तैयारी न होने की वजह से आदमी खुदा के अहकामात से गाफिल हो जाता है, खुदा की नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है और अल्लाह के अहकामात को छोड़कर जिंदगी गुजारने लगता है, जिसके नतीजे में दुनिया में भी वो परेशान रहता है और आखिरत में भी वो परेशान रहता है। हालांकि दुनिया में आदमी ये सारी मेहनतें और ये सारी कोशिशें इसीलिए करता है ताकि दुनिया में चैन और सुकून मिले, दुनिया में राहत मिले, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की वजह से दुनिया का चैन और सुकून भी उसे मैसर नहीं होता। इसलिए कि दुनिया का चैन और सुकून भी अगर आदमी चाहता है तो उसके लिए अल्लाह के हुक्म की पाबंदी जरूरी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारना जरूरी है। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जितनी मुसीबतें और जितनी परेशानियां इस वक्त हम पर आयद हैं और मुसल्लत हैं और जिन जिन परेशानियों में हम मुब्तला हैं, उसकी जहां और बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें एक बुनियादी वजह यह भी है कि हम अपनी आखिरत से गाफिल हो गए, अपनी मौत से गाफिल हो गए और खुदा के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के हिसाब व किताब से गाफिल हो गए। जिस आदमी को आखिरत याद रहती है, जिस आदमी को ये याद रहता है कि मुझे मरना है और मनो मिट्टी नीचे सोना है और फिर मैदान हशर कायम होगा, तो कल को क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह के सामने तने तन्हा अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। तो जिसको इस बात का इस्तेहज़ार रहता है वो सोच सोच कर जिंदगी गुजारता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल में अपने आप को लगाता है और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से अपने आप को बचाता है। आज देख ली, इतनी गफलत के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही है, नमाजें छूट रही हैं, अल्लाह के अहकामात रोजाना 24 घंटों में कितने हम छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी नाफरमानियां हमारे आज़ा व जवारे से रोजाना 24 घंटों में सादिर हो रही हैं, लेकिन एहसास नहीं है कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। उसके एहसास ना होने की वजह यह है कि कल को खुदा के सामने खड़े होकर हिसाब देने का और कल को अल्लाह के सामने और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का ख्याल नहीं है, इस वजह से वो एहसास भी नहीं है। जिसको इस बात का एहसास रहता है कि कल को अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हिसाब देना है, तो वो इंतहाई एहतियात के साथ जिंदगी गुजारता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कल को खुदा के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, कल को पूरी इंसानियत के सामने रुसवा होना पड़े और अल्लाह के नबी को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। तो इस एहसास के साथ वो जिंदगी गुजारता है। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आखिरत की फिक्र न होने की वजह से अल्लाह के अहकामात को पूरा करने का एहसास और उस जिम्मेदारी का ख्याल हमारी जिंदगियों से निकल गया, इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करना हमारे लिए आसान हो गया, गुनाह करना हमारे लिए आसान हो गया, जिसकी वजह से गुनाह की वजह से परेशानियां मुसीबतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। वैसे दुनिया है और दुनिया में खुशियां भी हैं तो गम भी हैं, परेशानियां हैं तो सहूलतें भी हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है। दुनिया में ये दोनों चीजें हैं, अच्छों पर भी परेशानी आती हैं, बुरों पर भी परेशानी आती हैं। तो ये दुनिया का मिजाज है। तो जब भी परेशानियां और मुसीबतें आएं तो कुरान में भी और हदीस में भी शरीयत ने हमें ये तालीम दी है कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं,
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان مصیبتوں کے دور ہونے اور ان پریشانیوں کے دور ہونے کا سوال کریں کہ اللہ ان مصیبتوں کو ختم فرما دیجیے۔ تو پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں تو آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں پر اس وقت آئی جب ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ پر ایسا شدت کا غم طاری تھا، صحابہ پریشان حال تھے۔ ہم ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ صحابہ کی اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی، اس لیے کہ گزشتہ جمعوں میں آپ نے سنا کہ حضور کا اور صحابہ کا کیسا تعلق تھا، حضور کا اور صحابہ کا کیسا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی کو دیکھے بغیر صحابہ کو چین نہیں آتا تھا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو صحابہ انتہائی پریشان اور شدت کا غم طاری تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی بھی آسمانوں پر اپنے خدا سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے اطراف کسی محلے میں گئے ہوئے تھے، ان کے بیوی بچے وہیں رہتے تھے، تو وہاں ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اطلاع ملی سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کا جسد مبارک اور آپ کا جسم اطہر وہیں رکھا ہوا تھا۔ سیدھے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لے کر داخل ہوئے۔ آپ نے اللہ کے نبی کے پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر آپ نے فرمایا طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی بہتر رہی اور آپ کی موت بھی بہتر رہی، دونوں حالتوں میں آپ بہتر رہے۔ پھر اس کے بعد آپ باہر آئے، سارے صحابہ آپ ہی کی طرف متوجہ تھے، آپ ہی کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا فرمائیں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی کا اگر مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر باہر تشریف لائے، حضرت عمر بھی کھڑے تھے، حضرت عمر بھی صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے، سیدھے مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ایسا ایمان بھرا اور ایسا امت کو سنبھالا حضرت صدیق اکبر نے، کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا جو یہ سن لیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وصال فرما گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت نہیں آتی، اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہی تو ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے ایسے انبیاء گزرے ہیں، کئی انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر حضور
رخصت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر واپس لوٹ جاؤ گے؟ دین کو چھوڑ دو گے؟ دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو الٹے پیر پھر جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی حق پہچاننے والوں کو قریب بدلہ دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں شدت غم کی وجہ سے ایسی کیفیت آ رہی تھی صحابہ پر، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، تو صحابہ کا فرمان یہ ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہ آیتیں ابھی اس وقت نازل ہو رہی ہیں۔ صحابہ کو اطمینان ہو گیا اور صحابہ اس وقت سنبھل گئے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب یہ سب سے بڑی مصیبت آئی اسلام کے ماننے والوں پر، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر، اللہ کے نبی کا دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے بڑی پریشانی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرایا، اللہ کا تعارف کرایا اور اللہ کی طرف ان کے دھیان کو پھیرا اور متوجہ کیا۔ تو جب بھی گویا اس میں سبق ہے کہ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے تو مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اگر ہمیں ستایا جا رہا ہے یا تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں یا ہمیں ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں یا نیست و نابود کرنے کے پلاننگ کیے جا رہے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑا کر یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آج ہم پریشان کیے جا رہے ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، لہذا اپنے بندوں پر رحم فرما اور تیرے نام لیواؤں پر رحم فرما کر، تیرے نبی کی امتیوں پر رحم فرما کر ان مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کمزوری کو دور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایمان کی کمزوری کو دور کر کے ہم مضبوط ایمان والے اگر بن گئے، اللہ کی طرف اگر متوجہ ہو گئے، قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہرگز پس ہمت نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم کو ہی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے رہو، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے رہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے اور مصیبتوں کے موقع پر اللہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو جما دیں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کے زندہ ہونے کے لیے محنتیں کی جائیں، اس کے لیے کوششیں کی جائیں، اس کے لیے جان و مال لگایا جائے، اس کے لیے صلاحیتیں اور اوقات صرف کیے جائیں۔ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، قرآن و حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جب اہل عرب نے مسلمان اہل عجم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو، روم اور فارس کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان بڑی سلطنتوں کو جب اہل عرب دیکھ کر گھبرانے لگے، قرآن پاک میں اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدکل خیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کی زبانی کہلوایا گیا ہے، قل اللہم مالک الملک، نبی جی فرما دیجئے کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھینتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، حکومت کی کرسیوں تک پہنچاتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم جس اللہ پر ایمان رکھ رہے ہو وہ اللہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، تو تمہارے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس خدا پر تم ایمان رکھ رہے ہو اس خدا کی قدرت کو پہچانو، اور اس خدا کی وحدانیت کو پہچانو، اور اس خدا کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو، اور اس خدا کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑانے کی اور اس سے مانگنے کی عادت پیدا کرو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب پریشانیاں آئیں تو بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور پریشانیاں آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں ہم لگ گئے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور ہم پر پریشانی آتی ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم پر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، خدا نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہمیں اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے بیدار مغزی سے کام کرنا چاہیے۔ ہر موقع اور مناسبت کے اعتبار سے جو کام اس وقت کی ضرورت ہے، مسلمان متحد ہو کر، مجتمع ہو کر، اپنے آپس کے انتشار و اختلاف کو ختم کر کے اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اگر مسلمان کام کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ آج جتنا کچھ پریشانیاں ہم پر ہیں وہ ہمارے آپس کے پھوٹ کی وجہ سے ہے اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے آپس کے پھوٹ کی وجہ سے، ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے، اور ہمارے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو پریشانیاں جب آئیں امت پر، مسلمانوں پر، تو ان کو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے اور اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور پھر دوسرا کام، اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہر موقع اور ہر موقع کی مناسبت سے جو کام اس وقت کی ضرورت ہے، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مسلمان آپس میں اپنی گروہ بندیوں کو ختم کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر مسلمان اگر کوئی کام کریں گے تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کوئی قوم ہم سے ٹکرا نہیں سکتی، کوئی قوم ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی۔ صحابہ کی زندگیاں شاہد ہیں، صحابہ عمل کے پکے تھے، پکے ایمان والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے تھے، اور صحابہ آپس میں متحد تھے، اللہ کے نبی کی بات پر جم جانے والے اور اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے تعداد میں کم تھے، بڑی تعداد پر ان کو غالب کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ دو کام کرنے کے ہیں، اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں دعاؤں سے، لیکن آج دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے،
دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں گے، دعا پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعا مانگنا ہے اللہ سے۔ اگر ہم مانگیں گے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر ماں سے، رو رو کر ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں دینا بھی نہ چاہے تو اس کے آنسو ماں کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، اس کا رونا ماں کے دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے، اور ماں اپنے ارادے کو بدل دیتی ہے۔ وہ نہ دینا چاہتی تھی تو دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آج امت پر رونے والے نہیں ہیں، امت کے لیے رونے والے نہیں ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کہیں تو اپنے لیے بھی رونے والے نہیں ہیں۔ آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت کا دوسروں سے تو تذکرہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ان مصیبتوں کا تذکرہ کر کے ان مصیبتوں کے دور کرنے کی خدا سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، جبکہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ مصیبتیں آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور مصیبتیں دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مصیبتیں آتی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں، اور یہ مصیبتیں آئیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف آدمی جاتا ہی کیوں ہے؟ جو بنیادی بات تھی جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہی اس لیے ہے کہ آخرت کی فکر اس کے اندر نہیں ہے، مرنے کا خیال نہیں ہے، قبر میں سونے کا خیال نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حساب و کتاب کا احساس نہیں ہے۔ جس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے اور منو مٹی نیچے سونا ہے، اور پھر جب حشر کا میدان قائم ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اللہ تبارک و تعالی بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جب حساب و کتاب لیں گے تو تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیز و دوست بزرگوں، غفلت کے ساتھ، خدا کی نافرمانی کے ساتھ، خدا کو ناراض کرنے والے کاموں کے ساتھ اور ماحول کے رنگ میں رنگ کر آدمی زندگی گزار رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت کے ایک امیر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک عجیب سا ماحول قائم ہے، ایک عجیب سا ماحول قائم ہے، وہ بیوی پر بھی غصہ ہو رہا ہے، بچوں پر بھی غصہ ہو رہا ہے، نوکروں اور خادموں کو بھی ڈانٹ رہا ہے کہ کیوں میرے کپڑے ابھی تک تیار نہیں ہوئے، میری تلوار کیوں ایسی ہے، یا میری سواری کیوں ایسی ہے۔ تو اس طرح وہ گھر میں ایک عجیب سا تماشا بنا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ کیا آخر تماشا بنا ہوا ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ سنتے رہے، دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ جناب کیا بات ہے، آج مزاج بہت برہم ہے، غصے میں ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے دربار میں جو چیزیں بھی میں استعمال کرتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کی لے کر جاؤں، کپڑے بھی اعلیٰ درجے کے پہن کر جاؤں، جوتے بھی اعلیٰ درجے کے پہن کر جاؤں، تلوار بھی میری اعلیٰ درجے کی ہو اور سواری بھی میری اعلیٰ درجے کی ہو، تو میں اس کے لیے یہ ساری تیاریاں کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ اس کا جواب سنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بادشاہ کے دربار میں ضرور جائیں، لیکن ایک بات سن لیں کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس جب وہ تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے اتنی تیاری کہ ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر چیز عمدہ سے عمدہ، اور ہر چیز نفیس اور پاک ہو، اس کی فکر ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، احکم الحاکمین کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کو ہر حال میں بھی اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نام آپ نے سنا ہوگا، ایک عادل خلیفہ تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے،
اللہ نے حکومت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، ایسا عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کر کے بتائی، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر کے زمانے کا عدل و انصاف یاد آ گیا، لیکن حاکم تھے، خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ یہاں تھوڑی دولت آ جاتی ہے تو دولت کا اتنا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر آدمی کو نہ خدا نظر آتا ہے نہ خدا کے رسول نظر آتے ہیں، اس کو اپنی دولت نظر آتی ہے، میں بادشاہ ہوں اس دولت کا، میں مالک ہوں اس دولت کا، جیسے چاہے میں خرچ کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے حاکم اور کتنے بڑے خلیفہ تھے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بجلی تب چلی گئی، یعنی جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بجھ گیا، ایسی بجلیاں تو اس وقت تھی نہیں، تو جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بجھ گیا۔ خادم نے فوراً دوسرا چراغ جلایا تو وہاں بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا تکلیف پیش آ گئی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا، تو یہ اندھیرا دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آیا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آیا۔ کل کو منو مٹی نیچے تنے تنہا میں سو رہا ہوں گا، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، اس اندھیرے میں میرا کیا حالت ہوگا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ہر حال میں اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے۔ ہم چند دن مشق کر کے دیکھیں، صوفیہ بتاتے ہیں کہ آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کا مراقبہ کریں کہ اسرائیل آئے ہیں، میری روح کو نکال رہے ہیں اور پھر مجھے کفنایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے اور دفنایا جا رہا ہے، قبر میں مجھے رکھا گیا، منکر نکیر میرے پاس آئے، سوال و جواب ہوا، اور پھر اس کے بعد کل کو میدان حشر قائم ہے، خدا کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں، سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اس طرح آدمی آخرت کے ایک ایک مرحلے کو سوچے اور یاد کرے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ روزانہ اس طرح یاد کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت کی فکر نصیب ہوگی اور وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا، وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ آج دھڑلے سے اللہ کی نافرمانیاں اور بے لگام ہو کر ہم اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اچھے خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے ٹہلتے ہوئے، اس وقت کے بڑے بزرگ تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ٹہلتے ہوئے بادشاہ کے پاس آ گئے، تو بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک پتلی لکڑی تھی، چھڑی تھی۔ بادشاہ نے دیکھا بہلول دانا آئے ہوئے ہیں، تو بہلول دانا کو وہ چھڑی بادشاہ نے دی، یہ کہہ کر دی کہ آپ سے بڑا بے وقوف اگر کوئی نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ مذاق کرتے ہوئے ہارون رشید نے بہلول دانا کا مذاق اڑاتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بہلول دانا سب سے بڑے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہوئے اس نے کہا آپ سے بڑا بے وقوف بھی اگر کہیں نظر آ جائے تو اس کو دے دینا۔ بہلول دانا نے وہ چھڑی لے لی اور لے کر رکھ لیا، چلے گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد میں ہارون رشید کی وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا۔ جب بہلول دانا کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں گئے، ہارون رشید کے پاس بیٹھے، کیا حال چال ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ہارون رشید سے خلیفہ وقت ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کیا بات ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے کہ بس اب آخرت کا سفر پیش نظر ہے، اب آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کئی ہزار خادم آپ نے آخرت میں بھیج دیے ہوں گے، کئی ہزار خادم آپ نے آخرت میں بھیج دیے ہوں گے۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ کیسی پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو، کون وہاں خادم بھیج سکتا ہے؟ پھر بہلول دانا کہنے لگے
کہ خیر خادم نہ صحیح، آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو خیمہ لگتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ تو آپ نے بھیج ہی دیا ہوگا، وہ تو آپ نے بھیج ہی دیا ہوگا۔ تو ہارون رشید کہنے لگے بہلول دانا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، وہاں یہ ساز و سامان آئے گا، یہ خیمہ بھیجا جائے گا، وہاں تو یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ پھر بہلول دانا کہنے لگے سفر سے کب واپسی ہے، سفر سے کب واپسی ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے کہ کون وہاں سے واپس آتا ہے، اب چلے گئے تو چلے گئے، وہاں سے واپس کون آتا ہے؟ بالآخر اسی طرح مکالمہ ہوتا رہا، بات یہاں تک پہنچی کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اپنے کپڑے میں سے وہ چھڑی انہوں نے نکالی اور نکال کر ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دی کہ مجھے آپ سے بڑا بے وقوف اب تک کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے میں آپ کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دنیا کے مختصر سے سفر کے لیے، دنیا کے مختصر سے سفر کے لیے آپ کہیں جانا چاہتے تو آپ سے پہلے کئی ہزار خادم پہلے بھیج دیے جاتے، جا کے وہ راستہ صاف کریں اور جہاں آپ کا قیام ہے وہاں جا کر انتظامات کریں، اور آپ کے ساتھ ایک بڑا لاؤ لشکر ہوتا تھا، آپ کے لیے جو خیمہ لگایا جاتا تھا وہ بھی ساتھ ہوتا تھا اور ساز و سامان ساتھ ہوتا تھا۔ دنیا کے مختصر سے سفر کے لیے اتنی تیاری تم کرتے تھے، آخرت کا اتنا لمبا اور سب سے آخری سفر ہے، اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی تو تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ملا نہیں ہے مجھے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان واقعات کے ذریعے سے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اپنی آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر اپنے آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ آخرت کی فکر اگر پیدا ہوگی اور اس بات کا استحضار ہمیشہ رہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت بہرحال اٹل حقیقت ہے، وہ آنے والی ہے، لیکن وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کب کس کا وقت ہے وہ نہیں جانتا۔ پیدا ہونے کی تاریخ ہر ایک بتاتا ہے، مرنے کی تاریخ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ہر آدمی کو اپنی موت اگر یاد رہے، مرنے کا استحضار رہے اور قبر میں دفن ہونے کا استحضار رہے اور کل کو خدا کے سامنے حساب و کتاب دینے کا استحضار رہے تو وہ اپنی زبان بھی سوچ سمجھ کر چلائے گا، اپنے کانوں کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا، اپنے ہاتھ اور پیر کا بھی صحیح استعمال کرے گا اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرے گا، اپنے اعضاء و جوارح کا بھی صحیح استعمال کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو بھی صحیح جگہ لگائے گا اور اپنے اوقات کا بھی صحیح استعمال کرے گا۔ اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو پھر میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج کا دن 25 دسمبر کا ہے، آپ دیکھ لیں مسلمان نوجوان بھی کتنی بے حیائیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آخرت کا استحضار نہیں ہے۔ اب میں اس کے سلسلے میں کیا عرض کروں، سب جانتے ہیں کہ کیا بے حیائیاں ہوتی ہیں اور کیسی فحاشی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ نے فرمایا آج کی رات میں جتنا زنا ہوتا ہے پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا، اتنی بے حیائی اور اتنی فحاشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر کرے تو کرے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ نے ہمیں داعی بنا کر بھیجا ہے، ہم ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے اور اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کے دین کا تعارف کراتے، لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بجائے ان کو ان کاموں سے روکنے کے مسلمان خود اس میں مبتلا ہیں، مسلمان خود اس میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب ہوش میں آنے کا وقت ہے، اب اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ روز بروز حالات میں جو خرابی، یہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بتا رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اب تو نمازوں کا اہتمام کرو، اب تو اللہ کے بندوں کی خدمت کا خیال کرو، اپنے جان و مال کا صحیح استعمال کرنے کی فکر کرو، اپنی صلاحیتوں اور اوقات کی اس میں تبدیلی لاؤ اور اس کو اللہ کے دین کے مطابق لگانے کی فکر کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرمائے، اسلام کے ساتھ جینا اور ایمان پر مرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے مقدر فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔